صفیہ اور اسی طرح حفصہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، ان تمام لوگوں کا کیریکٹر اور کردار اپنے سامنے رکھو، بے پردگی بے حیائی سے توبہ کرو اور دور رہو، اور مردوں سے اختلاط کرنے سے دور رہو، نمازوں کی پابندی کرو، طہارت اور پاکی اور صفائی کا خیال رکھو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے طہارت اور پاکی، اور غیبت اور چغلی سے اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو۔ ہماری یہ بلائیں ہماری عورتوں میں، ہماری ماں بہنوں میں بہت زیادہ، جہاں دو جمع ہوئی وہاں فلانے کی غیبت، فلانے کی چغلی، فلانے محلے کی غیبت، اس کی غیبت، فلانی ایسی ڈھکانی ایسی، ایک دوسرے کی غیبت، جہنم میں جاؤ گی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اس لیے کہ یہی تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ اسی شوہر کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتی ہو، اسی شوہر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہو۔ اور اے لوگوں، اپنی عورتوں کی عزت کرو، اپنے عورتوں کی عزت کرو، اپنے عورتوں کی عزت کرو، انہیں پیروں کی جوتی نہ سمجھو، ان کی قدر و قیمت کرو۔ اگر انہیں کبھی مارنا بھی ہوا تو چہرے پر ہرگز نہ مارو، مارنا ہے تو ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں مار دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا انہیں گالی گلوج نہ بکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے بنائی گئی ہے اور پیدا کی گئی ہے، اور بائیں پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ بائیں پسلی جو ہوتی ہے سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اے لوگوں، اسی بائیں پسلی سے جو ٹیڑھی ہے اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ عورت شروع سے ہی ٹیڑھی ہے، اسے ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کو سیدھا مت کرو، یہ اس کو اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1 جہاد میں جھوٹ بولنا جائز ہے، ٹھیک ہے، دشمن کا مقابلہ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور نمبر 2 بولو، دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے، بھائی فلانے آدمی نے آپ کو سلام کہا، حالانکہ اس نے گالی بھیجی، لیکن صلح کروانا مقصد ہے۔ کیا بھائی فلانے نے آپ کو سلام بھیجا، بڑی دعائیں دیتے ہیں، پھر اس آدمی کے پاس وہ گالی دے گا، ظاہر ہے۔ اب دوسرے کے پاس جو بھائی آپ کو اس نے سلام بھیجا، بڑی دعائیں، بڑی آپ کی تعریفیں کریں، اس طرح سے دل ملیں گے، دھیرے دھیرے صلح کروا دیں آپ دو بھائیوں بھی۔ جھوٹ بولنا وہاں جائز، وہاں جھوٹ بولنا جائز، یہ 2 جگہ ہوں گی۔ اور تیسری جگہ بڑا سنبھال کے رکھیے گا، کام آئے گا کسی موڑ پر، اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سن رہی ہیں ساری کی ساری بیٹھی ہیں میرے سامنے، یہ بھی سن رہی ہیں، ان کو بتانا تو نہیں چاہیے، کبھی آپ سچ بولو اس کو بھی جھوٹ مان لیں گے، ہے نا۔ تو کوئی عورت تھی، اس کا شوہر تھا، وہ جب بھی کچھ بات کہتا تو الٹا کرتی، مثلا وہ کہتا پانی لاؤ تو وہ پانی نہیں دیتی، ہے نا، وہ کہتا یہاں آؤ تو نہیں آئی، جب کہتا مت آؤ تو آ جاتا، کہتا پانی مت دینا تو پانی لے کے آ جاتا، یعنی الٹا ہی کرتا۔ بڑا تنگ تھا یار، یہ تو کافی تپا رہی ہے یہ۔ ایک دن اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا سسرال نہیں جانا، فوراً تیار ہو گئی، نہیں میں جاؤں گی، میکے جاؤں گی۔ فوراً اپنے شنٹے انٹے اپنے بیگ وغیرہ تیار کیے اور کہنے لگے چلو، کہا چلو۔ اب چلنے لگا پیدل، قریب میں ندی کے کنارے اس کا گاؤں تھا، اب وہاں جانے لگا، ندی کے کنارے جا رہا ہے۔ اب اس کے دماغ میں شیطانی چکر شروع، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے، یہ ایسی ایڑی ہے، اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ اس نے سوچا یہ تو ہر کام الٹا کرتی، تو کیوں نہ آپ معاملہ صاف کر لو ہی۔ اس نے کہا دیکھنا بیگم ندی میں کودنا نہیں، وہ کود گئی۔ کہا بیگم ندی میں کودنا نہیں، وہ کود گئی۔ وہ کہا جاؤ اللہ کے حوالے، اب کرو الٹا کام، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ کی بندیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے گھروں میں قید ہیں، یہ تمہاری بات تمہارے گھروں میں قید ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدیتاً ہم لوگوں کو عطا کیا، تحفہ ہیں یہ اس دنیا کی پھول ہیں، خوشبو ہیں۔ عورت نہ رہے تو اس دنیا میں کوئی رنگ، بولو آخر آپ جو چکنے بنتے ہو صبح شام، یہ داڑیاں صاف کرتے ہو، کیوں چکنے بنتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اس کے اوپر تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے یا آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے؟ چکنے کیوں بنتے ہو؟
کوئی برائی کرتے ہو کیوں چکنے بنتے ہو؟ بولو، نہیں جواب ہے اس کا۔ میں بتاؤں، چھوکریوں کے لیے چکنے بنتے ہو، سیدھی سی بات، یہ چاہتے ہو کہ ہم ہمیشہ سدا جوان رہیں۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان بڈھوں پر، بڈھے ہو گئے، چمڑے اٹھا اٹھا کے صاف کروا رہے، چمڑے اٹھا غیرت کرو۔ اب تمہیں کون سی جنت میں حور ملے گی؟ دنیا میں تو اب کوئی پوچھنے والی نہیں رہی، چمڑے اٹھا اٹھا کے صاف کرواتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام، یہ اسلامی شعار ہے، یہ مرد کی نشانی۔ بتاؤ واللہ تمہاری مثال کسی کھجڑے کھسرے وہ تالی بجاتے ہیں ویسے یہ چہرہ مخنثوں والا، ہجڑوں والا چہرہ، یہ مومنوں مسلمانوں والا یا ان مردوں والا چہرہ تو نہیں۔ یہ اے فرعون بھی داڑھی رکھتا تھا، ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا، کفار بھی رکھتے ہیں، یہ سادھو سنت دیکھو رکھتے ہیں، یہودیوں کے علماء بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، انہیں بھی نفرت ہے بغیر داڑھی۔ تمہیں کیوں محبت ہے ٹونی بلیئر کے چہرے سے اور جارج بش کے بیٹے کے چہرے سے؟ بتاؤ کیوں محبت؟ اللہ سے توبہ کرو۔ اور میری ماں بہنوں، اگر تمہارا مرد داڑھی صاف کراتا تو کل کا کل بولنا میں سیلون جا کے چوٹیاں مڈا کے آ رہا۔ کیوں؟ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ بال یہ چوٹیے عورت کی۔ تمہاری زینت آگے، اس کی زینت بولو۔ تم آگے صاف کروا کے بد شکل بن جاتے ہو، کھجڑے کھسرے بن جاتے ہو، اگر وہ آگے پیچھے کا صاف کرا دے تو وہ کیا بنے گا؟ اگر وہ ٹکلی ہو جائے عورت تو کیا ہوگا؟ اچھی لگے گی تمہیں؟ ایسے ہی تم برے لگتے ہو۔ واللہ تمہارا چہرہ گھن آتا، چہرہ بدبودار ہو جاتا۔ ہمارے نبی اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت، آپ کا چہرے مبارک داڑھیوں سے سجا ہوا ہے، داڑھی مبارک سے جیسے چاند بدلیوں اور گھٹاؤں کے بیچ میں ہو، ایسے نبی کا چاند کا ٹکڑا چہرہ انہی کالی کالی داڑھیوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ایسی داڑھیاں رکھتا ہے، یہ مسلمان کی پہچان۔ رات کو تمہارے تو حالت یہ ہوتی ہوگی کہ اگر پاپا بیچ میں سوتا ہوگا، رات کو اس کو دودھ کی ضرورت ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا ادھر ابا ہیں یا ادھر اماں ہیں، ادھر ہاتھ چلاتا ہوگا سپاٹ ادھر بھی سپاٹ، تو وہ بیچارہ خود پریشان ہوتا اماں کدھر ہے، وہ دودھ کے بغیر تڑپتا ہو۔ اللہ کے بندو، داڑھیاں رکھو، داڑھی یہ مومن کی شان ہے۔ اور میری ماں بہنوں، بغیر داڑھی والے مرد سے شادی نہیں کرنا، یاد رکھنا۔ اگر کوئی لڑکا آئے پیغام نکالے گا، بولے پہلے اپنے بچے کی داڑھی رکھواؤ، مومن بناؤ سے مسلمان بناؤ صحیح، تب ہم تمہارے یہاں اپنی بیٹی دیں گے، یا تم بھی شرط لگاؤ۔ اور لوگوں، اگر کوئی عورت کہے مجھے داڑھی والا مرد نہیں چاہیے، اس کو ایسے چھوڑ دو کہ سماج میں اس کے لیے دولہا ملنا مشکل ہو جائے، وہ رہ جائے کنواری ویسے۔ ایسی لڑکی کی اسلام میں ضرورت نہیں۔ یہ داڑھی میں نہیں کہتا ٹوٹل اسلام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں داڑھی ہی اسلام نہیں، داڑھی میں اسلام ہے۔ بہت سارے داڑھی رکھ کر کے لوگ چرس بیچتے ہیں، ہاں یہ نہیں بات، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ داڑھی رکھیں، اسلامی شعار کا احترام کریں، یہ اللہ رب العزت کے شعار۔ عورتیں پردہ کریں، اپنے بالوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے داڑھیوں کی حفاظت کریں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عورتیں اپنے بالوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے داڑھیوں کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی عورت کہے داڑھی مڈا دو، کہتے چل چوٹیاں مڈا دے، پھر میں داڑھی مڈا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ میری کوئی بہن ایسی بات نہیں کہے گی۔ کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے عورتیں ایک حد تک، ہماری بہنیں تعلیم یافتہ پڑھ رہی ہیں، ان کی سمجھ میں اسلام کی محبت ہم سے تم سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر نہ ہو، میرا یہ حسن ظن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ ہاں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک نیک اور صالح معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتیں ان کی عزت اور ان کے